نصر اللہ بادشاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں، یہ ہماری ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، مدراس سے تشریف لائے ہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اسٹیج پر تنظیموں کے لوگ، حمایتین، ذمہ داران، پورے ملک کا مرد بیٹھا ہوا ہے، تشریف لائیں گے اور وہ تجویز پیش کریں گے۔ آؤ نا، آؤ بھائی۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا سید ارشد مدنی، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جمعیت علماء ہند، زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، زندہ باد، شریعت اسلامیہ، زندہ باد، جمعیت علماء ہند، زندہ باد، مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہندوستان زندہ باد، جمعیت علماء ہند، زندہ باد، اتحاد مسلم، زندہ باد، قومی یکجہتی، زندہ باد، جمعیت علماء ہند، زندہ باد۔ اللہ بارک اللہ۔ پروفیسر نصر اللہ صاحب سے درخواست تشریف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے میں یہ تجویز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کی بھرپور تائید فرمائیں گے۔ تجویز نمبر 1، بسلسلہ تحفظ آئین ہند و جمہوریت، منعقدہ 3 نومبر 2024 اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم نئی دہلی۔ ہندوستان کا آئین سیکولر اور جمہوری ہے۔ یہاں بسنے والے ہر شہری کو مذہبی، تعلیمی، لسانی، ثقافتی اور مساوات کے حقوق حاصل ہیں۔ سیکولرزم کے معنی ہے کہ ملک اور حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کا یکساں احترام کرتا ہے، اور جمہوریت کا بھی مفہوم یہی ہے کہ حکومت فرقہ واریت سے آزاد ہو کر کسی بھی فرقے کے مذہبی رجحانات کی پابند اور کسی کے نظریات سے متاثر نہ ہو۔ سیکولرزم اور جمہوریت پر عمل ہی آئین کے تحفظ کا ضامن ہے۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن کو یہ یقین ہے کہ اگر ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی نہ رہی اور عدلیے کو نظر انداز کر کے من مانی طرز حکومت سے ملک کا دستور بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ ملک کی سالمیت آئین ہند کے تحفظ و بقا پر منحصر ہے۔ چنانچہ آئین ہند میں دیے گئے حقوق و مراعات کو صرف نظر کرنا اور امتیازی سلوک کرنا ملک کو توڑنے کے مترادف ہوگا۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اس وقت ملک میں فرقہ پرستی کی آندھی چل رہی ہے، جس نے پورے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ کھانے پینے، پہننے اور بولنے پر اس طرح کی پابندی لگائی جا رہی ہے، اس سے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور پیار و محبت کی فضا زہریلی ہوتی جا رہی ہے۔ نئی نسل کے ذہن میں منفی سوچ پیدا ہو رہی ہے، جس سے نوجوانوں میں تشدد کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ایک مخصوص فکر اور نظریات کے حامل مجرمین کی باعزت رہائی اور پھر حکومتی سطح پر ان کی حوصلہ افزائی اور بلڈوزر کی کارروائی نے لوگوں کے دلوں میں مزید دہشت اور خوف پیدا کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں ملک کی سالمیت
اور ترقی کے حوالے سے تحفظ آئین ہند کنونشن حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر ایسے اقدامات پر روک لگائے جو جمہوریت، انصاف اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے اور مساوات کے تقاضے کے خلاف اسلام دشمنی پر مبنی ہوں۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد سے اپیل کرتا ہے کہ رد عمل اور جذباتی سیاست کے بجائے متحد ہو کر شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا سیاسی اور سماجی طور پر مقابلہ کیا جائے اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کی جائے اور قانون کی پاس جاری کو ہر حال میں ضروری سمجھا جائے۔ تحفظ آئین ہند کنونشن حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ جمہوریت کے تحفظ اور سیکولر کردار کے بقا کے لیے مؤثر اقدامات کرے، مذہبی منافرت کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے نفرت انگیز تقاریر اور بیانات پر خطغن لگائے اور بروقت قانونی کارروائی کر کے ایسی سرگرمیوں کا سد بات کرے۔ میں سمجھتا ہوں آپ حضرات میرے جمعیت علماء ہند کے اس تجویز کو پورے طور سے آپ اس کی تائید فرمائیں گے۔ کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی، علماء دیوبند، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید ارشد مدنی، آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔